چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ تو بچوں اس پروگرام میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ لیکن کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کے پاس اس نئے اور خوبصورت ماحول کے ساتھ کچھ نئے اور بڑے ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی پیارے سیگمنٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ کہیں مت جائیے گا، اپنی اسکرین آن رکھیے گا اور ہمارے ساتھ آخر تک اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ تو اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور ان پیاری فضیلتوں سے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ تو پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ یعنی قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہمارے پاس ہوگی اور اس کو ہم درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس آیت میں کس حرف کو کھینچنا ہے، کسے نہیں کھینچنا، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ قدر کی ابتدا کریں گے۔ بچوں، کون سی سورت کی ابتدا کریں گے؟ سورہ قدر۔ سورہ قدر کی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پیارے بچوں، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس آیت میں کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں جن کو اپلائی کرنا ضروری ہے، تو پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر نون پر تشدید ہے۔ کیا ہے؟ اس 3 دانتوں والی شکل کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ اب نون پر تشدید ہے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی نون پر تشدید ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی اسے نیزلائزیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ جی۔ تو یہاں پر جب ہم نون کی ادائیگی کریں گے تو غنہ کے ساتھ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الف ہے اور الف سے پہلے آ رہا ہے زبر، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف۔ ایک الف کے برابر۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر۔ لیکن پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل۔ مد منفصل ہوتا ہے، اور اسے ہم 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی مد منفصل ہو رہا ہے تو اس لیے اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد زا آ رہا ہے،
اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، اسے نیزلائزیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، اور زا بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا اور اسے بھی ہم ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ نون پر جو شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زبر، کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر۔ اسے بھی ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دال ساکن ہے، کیا ہے؟ دال ساکن۔ دال ساکن۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی دال ساکن ہے تو یہاں پر بھی آواز خوب لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں دیکھیں کہ گول دائرے کا جو نشان ہے یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کی۔ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، جہاں بھی یہ نشان ہونا وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی آواز بھی ختم کر دیتے ہیں اور سانس بھی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے، لیکن وقف کا ایک رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اگر اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے ساکن کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کر دیتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی را کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد، اس کے رول مکمل ہوئے۔ اب آئیں ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پڑھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ آیت سنا سکتا ہے؟ جی آپ سنائیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بیٹا یہاں پر جو ہے وہ غنہ کریں گے اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بیسک انفارمیشن سیکھنا چاہتے ہیں جو ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کر چکے ہیں تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں، ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو آپ کی دعوت اسلامی کے بنائے ہوئے مدرسۃ المدینہ کی کسی برانچ میں لے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کی دعوت اسلامی کس طرح بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے اور ان کی ایتھیکل ٹریننگ پر ورک کر رہی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راشد اتاری الحمدللہ عز و جل میں مدرسۃ المدینہ فیضان اجمیر کورنگی نمبر 4 رضائے مصطفیٰ مسجد میں مدنی قاعدے کی کلاس پڑھاتا ہوں۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ الحمدللہ مجھے اس مدرسۃ المدینہ فیضان اجمیر میں 1 سال ہو چکا ہے اور میں اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کر رہا ہوں۔ ایسا قاعدہ پڑھاتے ہیں کہ بچے قرآن پاک پڑھنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں درجہ نمبر 3 میں پڑھتا ہوں
درجے کے قاری صاحب کا نام ہے راشد قاری صاحب. یہ بہت اچھا درجہ ہے. یہاں پہ بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. 131 بچے یہاں پڑھتے ہیں. اسلام کی بنیادی باتیں مدنی نصاب یہاں پڑھایا جاتا ہے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے دنیاوی علوم بھی جو ہے ان کو سکھائے جاتے ہیں. ہمارے مدرسے کا جدول یہ ہے کہ عشاء چش کی نماز ہوتی ہے, پھر دعائے مدینہ ہوتی ہے, پھر ہم درجے میں چل جاتے ہیں, پھر ہمارا سبق سنا جاتا ہے, پھر اس کے بعد سبکی ہوتی ہے, پھر منزل ہوتی ہے, پھر نصاب وغیرہ پڑھائی جاتی ہے, اور ہمارے کچے پارے بھی پکے کرائے جاتے ہیں. یہاں پر 2 درجے حفظ کے اور 3 درجے ناظرہ کے موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل والدین کا ادب و احترام بھی سکھایا جاتا ہے, اور بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, چھوٹوں کے ساتھ کیسے محبت کے ساتھ شفقت کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. اساتذہ مارتے بھی نہیں ہیں, ڈانٹتے بھی نہیں ہیں. یہاں کی تعلیم بھی بہت اچھی ہے. بڑوں کا ادب کرنا سکھایا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ اس مدرسے میں مفت تعلیم دی جاتی ہے. یہاں پہ میرے کو اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں. ہم لوگ اسلام کی بنیادی باتیں پڑھتے ہیں. مجھے تلاوت کا بھی بہت شوق ہے اور بیان کا بھی بہت شوق ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد میں حافظ قرآن بن جاؤں گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہماری دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے اور ان کی مورلائزنگ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں, تاکہ ہمارے بچے قرآن پاک کی اچھی تعلیم حاصل کر کے, اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کوئی ایسا انٹرسٹنگ اور دلچسپ واقعہ سنائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. آج میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک کھانے کی ڈش, ایک کھانے کے آئٹم کے بارے میں واقعہ سناؤں گا. آپ نے دیکھا ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں کوئی کھانا تیار رکھا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ خراب ہو جاتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں گوشت رکھا ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ سڑ جاتا ہے. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ خراب کیوں ہوتا ہے, گوشت سڑتا کیوں ہے؟ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا؟ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے گوشت سڑنا شروع ہو گیا؟ تو آج میں آپ کو آج کے واقعے میں یہ ساری باتیں بتاؤں گا, تو آپ سب توجہ سے سنیں گے نا؟ پیارے بچوں, موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے 6 لاکھ افراد, کتنے؟ 6 لاکھ افراد کے ساتھ ایک میدان میں موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 غذائیں اتاری. کتنی غذائیں؟ 2 غذائیں, اور وہ بھی آسمان سے, جن کے نام تھے من, سلوا. یہ من اور سلوا کیا ہے بیٹا؟ من یہ سفید رنگ کا شہد تھا, یا پھر سفید رنگ کا شہد کی طرح میٹھا میٹھا حلوہ تھا, اور یہ آسمان سے بارش کی طرح نازل ہوتا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا. اور سلوا یہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ ان پر پکی ہوئی نازل ہوتی تھی. یعنی نارملی اگر ہمیں کوئی کھانا کھانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر سے بازار سے کچا گوشت لاتے ہیں, کچا چکن لاتے ہیں, اسے پکا کر ہم گھر میں کھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پر ان پر یہ انعام تھا کہ ان پر ہوا کے ساتھ پکی ہوئی بٹیریں نازل ہوتی تھیں اور وہ اسے کھاتے تھے. لیکن بیٹا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اسے سنبھال کر رکھیں, ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے ہی پیار سے, بڑی ہی محبت سے سمجھایا تھا کہ جو تم پر روزانہ نازل ہوتا ہے اسے روز ہی کھا لیا کرو, کل کے لیے بچا کر کچھ مت رکھا کرو. کیا کہا تھا؟ کل کے لیے بچا کر نہ رکھا کرو. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم تھا تو ان کو فرما برداری کرنی چاہیے تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ کمزور دل لوگ بھی تھے, کچھ کمزور عقیدے والے لوگ بھی تھے. ان کا دل یہ ہوا کہ یار اگر ہم نے کھانا اگر بچا کر نہیں رکھا تو کیا پتہ کل اترے ہی نہیں. انہیں یہ خوف ہونے لگا, ہو سکتا ہے کل کھانا نہ اترے. تو پھر انہوں نے اس خوف کی وجہ سے وہ کھانا بچا کر رکھ دیا دوسرے دن کے لیے. اب ہوا کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی. وہ جو کھانا ان پر اترتا تھا نا وہ آئندہ سے اترنا بند ہو گیا, اور جو انہوں نے بچا کر رکھا تھا نا وہ بھی خراب ہو گیا. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا. کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا, ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا.
تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ جو اللہ ہمیں آج کھلا رہا ہے وہ ہمیں کل بھی کھلائے گا. ٹھیک ہے, کبھی اپنے کھانے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلط راستہ نہیں اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ناراض کریں گے تو اللہ ان کی ناراضی سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب کڈز مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا کہ اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پروگرام میں موجود بچوں سے قرآن پاک ہی سے ریلیٹڈ کچھ سوال کریں گے, اور بچوں کے سوال ایسے ہی نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی 2 ٹیمز ہوں گی اور دونوں ٹیمز کا کمپٹیشن ہوگا, اور 5 سوال ایک ٹیم سے ہوں گے, 5 سوال دوسری ٹیم سے ہوں گے. ایک ٹیم گرین ہوگی اور دوسری ٹیم ریڈ ہوگی, اور دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا. جو اچھا کمپیٹ کرے گا اسے انعامات بھی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں میری رائٹ سائڈ پر جو ہیں یہ ہے ٹیم گرین. کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم گرین. کون سی ٹیم ہے؟ اور میری لیفٹ سائڈ پر جو بچے موجود ہیں یہ ہیں ٹیم ریڈ. کون سی ٹیم ہے؟ کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم ریڈ. اب مقابلہ ہوگا یوں کہ میں 10 سوال پوچھوں گا. ٹھیک ہے, 5 کوئسچن اس ٹیم سے ہوں گے اور 5 کوئسچن اس ٹیم سے ہوں گے. اب اگر آپ فوراً ہی اس کا درست جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا جواب درست نہیں آ رہا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشنز مانگ سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے آپشنز مانگیں گے اور پھر آپ درست جواب دے دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. لیکن اگر آپ پھر بھی جواب نہیں دے پائے تو آپ کو 0 پوائنٹس ملیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو شروع کریں مقابلہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ 10 سوال. تو سب سے پہلا سوال ہوگا ٹیم گرین سے. جی ٹیم گرین, آپ بتائیے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ, ٹیم گرین نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیم ریڈ سے. ٹیم ریڈ, آپ بتائیں کہ سورہ واقعہ ہر رات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر چاہیں تو آپشنز بھی لے سکتے ہیں. آپشن دے دوں؟ جی آپشن دے دیں. نمبر 1 فاقے سے حفاظت ہوگی, نمبر 2 بیماری سے حفاظت ہوگی, اور نمبر 3 تنگ دستی سے حفاظت ہوگی. فاقے سے حفاظت ہوگی. فاقے سے حفاظت ہوگی. ماشاءاللہ, ٹیم ریڈ نے بھی جواب درست دے دیا ہے. تو ٹیم ریڈ کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین, آپ بتائیں کہ قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں. 114 سورتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. پھر اگلا سوال ہے ٹیم ریڈ سے. ٹیم ریڈ, آپ بتائیں کہ کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین کو. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو ٹیم ریڈ کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس, لیکن ابھی بھی ٹیم گرین 5 پوائنٹس آگے ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین, آپ بتائیں کہ سورہ یاسین کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. ماشاءاللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیم ریڈ سے. ٹیم ریڈ, آپ بتائیں کہ آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ آیت الکرسی قرآن مجید کے 3 پارے میں ہے. ماشاءاللہ, ٹیم ریڈ نے بھی جواب درست دے دیا ہے. تو ٹیم ریڈ کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین, آپ بتائیں کہ کس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی اپنا جواب سوچیں کہ کس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو. سورہ اخلاص. سوچ لیں, اگر آپ نے جواب غلط دے دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹس نہیں ملے گا.
नहीं, सूरह इखलास। आपका जवाब गलत है, क्योंकि सूरह इखलास की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह नहीं आता, बल्कि सूरह मुजादला की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है। तो आपका जवाब ये गलत हो गया है। फिर इसके बाद अगला सवाल है टीम रेड से। टीम रेड, आप बताएं कि अम्मा यतसाअलून कौन से पारे के शुरू में आता है? बड़ा ही आसान सा सवाल है। अम्मा यतसाअलून कुरान मजीद के 30वें पारे के शुरू में आता है। 30वें पारे के शुरू में अम्मा यतसाअलून आता है। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तो टीम रेड को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। फिर इसके बाद अगला सवाल टीम ग्रीन से है। ये टीम ग्रीन का आखिरी सवाल है। आयत करीमा किस बारे में है? अच्छा, कोई बता सकता है कि आयत करीमा किसे कहते हैं? जी आप बताएं, आयत करीमा किसे कहते हैं? ये आपका सवाल नहीं है, वैसे ही आयत करीमा किसे कहते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। नहीं, इसे आयत करीमा नहीं कहते। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा है। अब आप बताएं कि ये आयत करीमा किस पारे में है? आयत करीमा 70वें पारे में है। 70वें पारे में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तो टीम ग्रीन को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम रेड से। टीम रेड, आप बताएं कि हज़रत सैयदुना उज़ैर अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़िंदा होने का वाक़या किस बारे में है? यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में मौत अता फरमाई, फिर दुनिया ही में दोबारा ज़िंदा किया। ये वाक़या कुरान पाक के किस बारे में है? ऑप्शन दे। ऑप्शन दूं? पारा नंबर 1, पारा नंबर 2 या फिर पारा नंबर 3? पारा नंबर 3। पारा नंबर 3 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तो टीम रेड को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। तो आइए अब टोटल करते हैं कि कौन सी टीम विनर है। सबसे पहले टीम ग्रीन। टीम ग्रीन के कितने पॉइंट्स हैं? 10, 20, 30 और 40 पॉइंट हैं टीम ग्रीन के। अब आइए देखते हैं कि हमारी टीम रेड का क्या स्कोर है। 5, 15, 25, 35 और 40। तो दोनों टीमें अब बराबर हो गई हैं। तो हमारी आज दोनों ही टीमें विनर हैं। तो आज हम दोनों टीम्स को बराबर इनामात देंगे। ये लें टीम ग्रीन, और ये है टीम रेड के लिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया